اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یومئذ تحدث اخبارها بأن ربک اوحی لها یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرة شرا یرہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرات، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میدان محشر میں جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اللہ رب العزت نے وہاں پہ کچھ اصول اور کچھ ضوابط بنائے ہوئے ہیں اور ان پہ عمل ہوگا۔ قیامت کے دن جب بندہ اللہ کی دربار میں پیش کیا جائے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ اللہ کی مخلوق میں سے وہ گواہیاں دیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک نبی کو اللہ کی دربار میں پیش کیا جائے گا، اس کا صرف ایک امتی ہوگا۔ جتنا سال، جتنا عرصہ اس نبی پیغمبر نے لوگوں کو دعوت دی، لوگوں نے قبول ہی نہیں کیا، صرف ایک امتی۔ اور وہ امتی کہے گا، یا اللہ یہ تیرا نبی ہے اور میں گواہی دیتا ہوں اس نے تیرا پیغام پہنچایا تھا۔ اور ایک ایسا نبی پیش کیا جائے گا جس کے دو امتی ہوں گے اور کچھ اس سے زیادہ بھی، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک ایسا نبی اللہ کی دربار میں آئے گا جس کا کوئی امتی نہیں ہوگا، کوئی امتی نہیں ہوگا، کسی نے اس کی دعوت کو قبول کیا ہی نہیں ہوگا۔ کیا معاملہ ہوگا؟ اس نبی پیغمبر نے اللہ کے دین کی دعوت، توحید و سنت کی دعوت دینے کا حق ادا بھی کیا ہے، لیکن قوم نے قبول نہیں کیا۔ اب ایک طرف نبی کھڑا ہے اور دوسری طرف اس کی امت ہے۔ اللہ رب العزت اس امت سے پوچھیں گے، اے میری مخلوق بتلاؤ، اس نبی نے تجھے دین کی دعوت دی تمہیں؟ وہ کہیں گے، اللہ اس نبی نے ہمیں دین کی دعوت دی ہی نہیں، دین کی دعوت دی نہیں، دین اسلام کا پیغام دیا ہی نہیں تھا اس نبی نے۔ اب نبیوں کو جھٹلا دیا جائے گا۔ ایسی امت، ایسی بدقسمت امت بھی آئے گی جو انبیاء کو جھٹلا دیں گے، یا اللہ انہوں نے دین کی دعوت دی نہیں تھی۔ نبی پیغمبر کہتا ہے، اللہ میں نے تو دعوت دی تھی، انہوں نے قبول نہیں کیا۔ اب ایک طرف اتنی بڑی تعداد میں لوگ کھڑے ہیں اور ایک طرف اکیلا نبی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حجت پوری کرنی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، اے میرے نبی، اے میرے پیغمبر، تو اپنی گواہی پیش کر۔ اب گواہی کون سی پیش کرے؟ ساری امت گمراہ ہے، ساری امت کہہ رہی ہے، یا اللہ اس نے دین کا پیغام دیا ہی نہیں۔ اب گواہی کس کی پیش کی جائے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر گواہی پیش کی جائے گی تو امت محمدیہ کی پیش۔ یہ امت محمدیہ آئی آخر میں، لیکن اس کی فضیلت بہت بڑی ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، جنت میں 60 صفحے بننی ہیں اور 40 صفحے اکیلے امت محمدیہ کی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھو، امت محمدیہ آئے گی، اللہ فرمائیں گے، اے امت محمدیہ آؤ، کیا اس میرے نبی نے
ان لوگوں کو دین کی دعوت دی تھی، اللہ کا پیغام دیا تھا۔ امت محمدیہ کہے گی ہاں یا اللہ، اس نبی نے، ان نبیوں نے دین کا پیغام دیا تھا۔ اللہ فرمائیں گے تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ تم تو آئے آخر میں اور تم گواہی دے رہے ہو اس کی جو پہلے گزر چکے، تم تو زندہ ہی نہیں تھے۔ یہ امت محمدیہ کہے گی یا اللہ، آخر زمان نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین نبی بن کے آیا تھا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، وہ اس نبی نے، اس پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی تھی، اس نبی نے بتایا تھا کہ امت محمدیہ سے پہلے ایسے نبی آئیں گے جنہوں نے دین کی دعوت دی تھی، لیکن لوگوں نے اس کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ وہ نبی سچے ہوں گے، ان کی امت گمراہ بھی ہے اور جھوٹی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کی گواہی کو قبول کر کے انبیاء کو عزت دے دیں گے اور ان کو ذلیل و رسوا کر دیں گے۔ یہ تو نبیوں کی، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت بھی گواہی دے گی اور میں بھی گواہی دوں گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی گواہی دیں گے۔ حقیقت یہ ہے، میرا تو دل اکثر یہ کرتا ہے، اس وقت حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی، سارے پیغمبر کہہ رہے ہوں گے نفسی 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 نفسی، یا اللہ مجھے بچا لے، مجھے بچا لے، مجھے بچا لے۔ تو کیوں نہ ہم اس نبی پہ درود و سلام کی ایسی برسات پڑھیں، ایسے نچھاور کر دیں، اپنے نبی سے اتنی محبت کر دیں، جس گلی سے گزریں وہاں پہ لوگ بھی گواہی دیں، ان کی دیواریں بھی گواہی دیں، ان کی فضائیں بھی گواہی دیں، ان کے لوگ بھی، اللہ کی پوری مخلوق اور یہ دیواریں اور انسان اور حیوان سب گواہی دیں یا اللہ یہ امت محمدیہ کا وہ فرد ہے جس گلی سے گزرتا تھا تیرے نبی پہ درود و شریف پڑھتا ہوا گزرتا تھا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کتنا مزہ ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرو گے، الف لام میم کہو گے 30 نیکیاں، الف حرف لام حرف میم حرف۔ دیگر نیکیاں کرو گے، نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی، لیکن جب تم درود شریف پڑھو گے، میں کسی کی مخالفت نہیں کرتا، نیکیوں میں توازن پیدا نہیں کرتا، لیکن میرے بھائیوں اللہ کے پیغمبر کی محبت، میرے پیغمبر کے ساتھ پیار، آپ کی اتباع کا رزلٹ یہ ہے، ایک دفعہ جو درود پڑھتا ہے 10 تو نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 گناہ بھی ساتھ معاف ہو جاتے ہیں، اور 10 اللہ جنت میں درجے بھی بلند کرتے ہیں۔ اتنی بڑی اللہ کی رحمت ہے، تو آج سے عزم کر لیں۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا، جو بندہ صبح شام مجھ پہ 10 دفعہ درود پڑھتا ہے، صبح شام، سویرے بھی اور شام کو بھی 10 دفعہ درود پڑھتا ہے، فرمایا مجھ پہ اس کی شفاعت لازم قرار دے دی جاتی ہے، میں اس کی شفاعت کروں گا۔ اور جو زیادہ پڑھتا ہے، کیا بات ہے اس کی، تیرے جو یہ کتاب، ہماری کتاب، یہ اللہ کے فرشتے لکھ رہے، ہر صفحے پہ درود شریف لکھا جائے، ہر صفحے پہ قرآن مجید کی تلاوت لکھی جائے، کتنا مزہ آئے گا کل قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمارا نامہ اعمال پیش کیا جائے گا اور ہماری کتاب پیش کی جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام، میرے پیغمبر کو پیار دیکھیے امت محمدیہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیٹھے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ تشریف لیا، فرمایا عبداللہ، اے عبداللہ مجھے ذرا قرآن مجید سنائیے، قرآن مجید پڑھو، قرآن مجید کی تلاوت کرو۔ اور کسی کو کچھ بھی نہیں آتا نا، قرآن مجید کا کوئی حصہ نہیں آتا، وہ سورۃ اخلاص پڑھ لیں۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ایک دفعہ پڑھو گے 10 سپاروں کا ثواب، 3 دفعہ پڑھو گے مکمل قرآن مجید کا ثواب۔ کتنا بڑا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صاحب قرآن ہیں، آپ پہ اللہ نے قرآن مجید نازل کیا، میں آپ کو سناؤں؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے میں کسی اور سے بھی قرآن سنوں، قرآن سناؤں۔ اور جب سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن سنانے لگے تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر جب عبداللہ بن مسعود کی نگاہ گئی، میرے پیغمبر نے فرمایا عبداللہ ٹھہر جا ٹھہر جا ٹھہر جا۔ اس مقام پہ پہنچے، فرمایا کہ ہر امت پہ ایک اللہ نے گواہ پیش کیا ہے، گواہ بنایا ہے، میرے پیغمبر کی آنکھوں میں سے آنسو بھی طاری ہیں اور امت محمدیہ کے لیے دعائے مغفرت بھی کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زمین کی گواہی پیش کی جائے گی، یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، زمین گواہی دے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ زمین کل قیامت کے دن گواہی دے گی، فرمایا یہ تیری ماں ہے، اس کے ساتھ اس کو احتیاط کے ساتھ استعمال کر، اس کو احتیاط کے ساتھ چل، اس کے اوپر گناہ نہ کر، اللہ کی بغاوت نہ کر۔ کل قیامت کے دن یہ تیری ماں تیری اگر مخالفت میں کھڑی ہوگی تو تیرا کیا مقام ہوگا؟ زمین کی گواہی قبول کی جائے گی۔ اور اس سے علاوہ ابھی پتہ نہیں کس ساتھی نے اذان دی ہے، میرے خیال طالب علم نہیں دی ہوگی مدرسے کے، تو مؤذن کہہ رہا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مالک نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کتنا بڑا اجر ہے، تو زمین پہ اللہ کی توحید کی گواہی دیتا ہے، اور تو اس مسجد میں جامعہ محمدیہ جام پور میں تو گواہی دے رہا ہے کہ جناب اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کل قیامت کے دن تیرا کیا مقام ہوگا؟ میرے پیغمبر نے فرمایا جو مؤذن گواہی دیتے ہیں جہاں تک ان کی آواز جاتی ہے اللہ کی پوری مخلوق کل قیامت کے دن اس کے ساتھ کھڑی ہوگی، یہ زمین بھی، یہ دیواریں بھی، اور یہ انسان بھی، یہ حیوان بھی، یہ پرندے، یہ اڑنے والے پرندے، یہ سب گواہی دیں گے اللہ یہ وہ بندہ ہے جو دنیا میں اذان دیا کرتا تھا، مہربانی کر اس کو معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ اس کی شفاعت کو اور ان کی گواہی کو قبول کر کے اس بندے کو معاف کر دے۔ کتنا بڑا اجر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہیں پتہ چل جائے کہ اذان کا ثواب کتنا ہے، تم قرآن دازیاں کرو کہ میری باری ہونی چاہیے۔ آج ہمیں پتہ نہیں جی، جس کی ڈیوٹی لگی ہے قاری صاحب جانے، متولی جانے، محتمم جانے، اس کا کام ہے، ہمارا کام تو نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آؤ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اے میرے اللہ قیامت کے دن ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب فرما اور ان کی گواہی بھی نصیب فرمائے ہمارے حق میں اللہ، اور اللہ تو ہمیں معاف بھی کر کے اور تو ہمیں دیکھے قیامت کے دن اور دیکھ کے تو راضی ہو جائے اور ہمارے گناہوں کو مٹا دے، بس پھر مزہ آ جائے گا۔ آؤ پھر نیکیوں کی برسات لگا دے، نیکیوں کی بہار لگا دے۔ آپ سفر پہ جائیں، اگر موٹر سائیکل پہ سوار ہیں تو اس وقت پڑھیں، اگر آپ گاڑی پہ سوار ہیں، کسی بس پہ سوار ہیں، کسی بھی سواری پہ سوار ہیں، آپ پیدل جا رہے ہیں، کسی سفر پہ جا رہے ہیں، درود شریف پڑھتے ہوئے جائیں، سورۃ اخلاص کی تلاوت کرتے ہوئے جائیں، ذرا اتنی آواز میں جس گلی سے گزرے کم از کم اس دیوار تک، اس فضا تک تیری آواز جانی چاہیے۔ قیامت کے دن یہ دیواریں، یہ فضائیں، یہ ہوائیں، یہ سب کے سب تیرے حق میں کہیں گے یا اللہ یہ وہ بندہ ہے جو استغفار پڑھتا تھا، قرآن مجید کی تلاوت کرتا تھا، تیرے پیغمبر پہ درود پڑھتا تھا۔ تو یہ سب چیزیں کل قیامت کے دن ہمارے حق میں گواہی دیں گے، لہذا نیکیوں کو زیادہ کریں، زیادہ کریں، اس زمین پہ چلیں تو گناہ نہ کرے، اللہ کی بغاوت نہ کرے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے رہیں، جو بھی زبان سے کلمہ نکالے خیر کا نکالے، کسی کی غیبت نہ کرے، کسی کی چغلی نہ کرے، کسی کو گالی نہ دے، کسی کو برا بھلا نہ کہے، بس اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں دیکھے اور اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔